دوستو، انفارمیشن گرو میں خوش آمدید۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے 3 نام معروف ہیں: بھارت، انڈیا اور ہندوستان۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ناموں کی مختلف وجوہات اور ان میں فرق بتائیں گے۔ دوستو، انڈیا سب کانٹیننٹ یعنی برصغیر پاک و ہند جنوبی ایشیا کا فزیوگرافیکل ریجن ہے۔ یہ ریجن انڈین پلیٹ پر ہمالیہ سے بحیرہ ہند میں نیچے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور مالدیپ کے ممالک شامل ہیں۔ لیکن جب جنوبی ایشیا جیو پولیٹیکل ٹرم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تب اس میں افغانستان بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں یہ خطہ انگریزوں کے زیر اثر میں تھا، اس وقت اس خطے کو برٹش انڈین کہا جاتا تھا۔ برٹش انڈیا میں موجودہ پاکستان، میانمار، انڈیا اور بنگلہ دیش کے زیادہ تر علاقے شامل تھے، لیکن پھر آزادی کے بعد یہ سب الگ الگ بن گئے، جن میں سے آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش 1971 میں انگریزوں کے جانے کے بعد قائم ہوا۔ دوستوں، آزادی کے بعد جب انڈیا کا پہلا آئین بنا تو اس کے آرٹیکل 1 میں لکھا گیا: انڈیا دیٹ از بھارت شل بی اے یونین آف اسٹیٹس، مطلب انڈیا جو کہ بھارت ہے ریاستوں کا ایک اتحاد ہوگا۔ آئین کے اس آرٹیکل میں واضح طور پر انڈیا، بھارت دو ناموں کو ایک جیسی اہمیت دی گئی۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈیا کے آئین کے مطابق انڈیا اور بھارت یہ دو نام اس ملک کے سرکاری نام ہیں، دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہے اور دونوں نام اس ملک کے سرکاری ٹائٹلز ہیں۔ اب آپ کو ان ناموں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ نام کب اور کیسے رکھے گئے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اس خطے کا تاریخی حوالہ ہے جو کہ ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہی ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے۔ آثار قدیمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی سب سے پرانی تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، یعنی اس خطے میں جو سب سے پہلی سویلائزیشن شروع ہوئی تھی وہ انڈس ریور کے آس پاس سے شروع ہوئی تھی۔ انڈس ریور یعنی سندھو ندی موجودہ دور میں یہ دریا مغربی تبت، بھارت میں جو کہ جموں کشمیر اور پاکستان میں بہتا ہوا بحیرہ روم میں جا کر گرتا ہے، یہ وہی دریا ہے۔ زمانے قدیم میں جو لوگ مغرب سے اس سرزمین پر آیا کرتے تھے انہیں یہ عظیم دریا یعنی سندھو ندی پار کرنا پڑتی تھی۔ سندھو ندی کے مغرب میں ویسٹ میں پرشین امپائر یعنی سلطنت فارس ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ایران آباد ہے۔ یہ اس وقت کی بہت طاقتور سلطنت تھی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یعنی 5th century BC میں پرشین نے اس خطے پر یعنی برصغیر پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے لوگ سندھو ندی کو پار کر کے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ ایرانی زبان میں سین کی آواز کو ہے کے لہجے میں بولا جاتا ہے، یعنی پرشین لوگ سندھو کو بولتے وقت ہندو بول لیا کرتے تھے، اس لیے جو سندھو ندی تھی وہ ایرانی زبان میں ہندو ہو گئی، اور جو لوگ ندی کے اس پار مشرق میں رہا کرتے تھے ایرانیوں نے مطلب کہ فارسی لوگوں نے انہیں سندھو اور اپنے لہجے میں ہندو کہنا شروع کر دیا۔ یہاں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتے چلے، وہ یہ کہ ہندو جو نام ہے یہ مذہب سے زیادہ دریا سندھ کے اس طرف کے علاقے میں رہنے والے لوگ اور جغرافیہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ جو سندھو ندی کے اس طرف رہتے تھے انہیں ہندو کہا جاتا تھا، یعنی یہ مذہبی نہیں بلکہ ایک جغرافیائی ٹرم ہے، اور یہ اسی دور میں کہا جانا شروع ہوا جب پرشین امپائر بہت طاقتور تھی۔ ایرانی زبان میں ویسے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ستان کے لفظ کا مطلب جگہ ہوتا ہے۔ یوں سندھی ندی کے اس پار کے علاقے کو ہندو کی رہنے کی جگہ یعنی ہندوستان کہا جانے لگا۔ اب آپ کو بتاتے چلے کہ یہ انڈیا نام کی تاریخ کیا ہے۔ دوستو، انڈیا آزاد تو 1947 کو ہوا، لیکن اس ریجن کا یہ نام ہزاروں سال قبل سے چلے آ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا کا نام اس خطے کو انگریزوں نے نہیں بلکہ قدیم یونانیوں باشندوں نے رکھا۔ پرشین امپائر کے بعد 326 BC میں یونانی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ یونانیوں نے تقریباً 2500 سال پہلے پرشین سے ہند کے علاقے کا ذکر سنا۔ دوستو، قدیم یونانی زبان میں ہے کی آواز کو مکمل ختم کر دیا جاتا تھا تو انہوں نے ہند کو اندو کہنا شروع کر دیا۔ 3 قبل مسیح یعنی 3rd century BC میں جب سکندر اعظم سکندر یونان نے اس خطے پر حملہ کر دیا تو انڈس ریور کے پار اس خطے کو انڈیا کے نام پر شناخت کیا گیا اور لکھا گیا۔ دوستو، یہ نام انگریزوں نے نہیں بلکہ یونانی باشندوں نے دراصل ہندو کے لفظ کو بگاڑ کر ہی ہندو یا انڈیا کیا تھا،
اور یوں آزادی سے پہلے انگریز جو کہ ظاہر ہے گریک سویلائزیشن کے زیادہ قریب تھے، وہ اس علاقے کو انڈیا ہی کہتے تھے۔ اب آتے ہیں آخری نام بھارت کی طرف۔ دوستو، بھارت نام سے متعلق کئی لیجنڈز مشہور ہیں، لیکن دو کہانیاں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے کا یہ نام مشہور مہابھارت کے آخری راجا بھارت رام کے نام سے رکھا گیا۔ مہاراجا دشنیت اور رانی شکنتلا کے بیٹے بھارت کو ایک اہم رشی نے دعا دی تھی کہ بھارت بڑا ہو کر ایک بڑا راجا بنے گا، اور پھر ہوا بھی وہی کہ بھارت نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، ایران، سری لنکا، چائنا اور رشیا کے کچھ علاقے راجا بھارت کے سلطنت کا حصہ بنے۔ انہیں پورا برصغیر اور آج کے انڈیا کا پہلا فاتح بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری زمین جو انہوں نے فتح کی، اس کو راجا بھارت کے نام پر ہی نام ملا۔ دوستو، بھارت کے نام کے پیچھے جو دوسری کہانی ہے وہ 10 راجاؤں کی جنگ کی داستان ہے، جس کے مطابق پاکستان کے شہر لاہور میں دریائے راوی کے کنارے 10 مختلف قبائل کے راجاؤں نے بھارتا ٹرائب کے راجا سدھاس سے جنگ کی۔ راجا سدھاس نے ان 10 راجاؤں کو شکست دی، انہیں ہرایا اور یہ جنگ بڑی کامیابی سے جیتی۔ ان کی کامیابی کے بعد یہ علاقہ انہیں بھارتا ٹرائب کے نام پر بھارت ورش کہلایا گیا۔ تو دوستو، ان داستانوں کے ہوتے ہوئے اور چونکہ یہ لیجنڈز ہیں تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان میں بھارت کون تھا، کیونکہ کچھ لوگ اس کو راجا رشبھا کا بیٹا کہتے ہیں اور کچھ لوگ راجا دشنتا کی اولاد مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا نام اسے لیجنڈ کنگ بھارت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور دوستو، یوں ہمارے ہمسایہ ملک کو جو نام دیے گئے ہیں، ان کی مختصر کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جان لیں کہ آزادی کے بعد بھارتی آئین میں اس کے صرف 2 آفیشل نام ہیں، بھارت اور انڈیا۔